الأنبياء والمرسلين سر الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، عزیز طلباء، آج کی یہ بابرکت اور سادہ سی محفل یہ ہدیہ تبریک اور ہدیہ تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہم محترم المقام حضرت علامہ مفتی محمد مطاع صدیقی مدظ اللہ العلی و دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ وہ افتاء کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، مفتی بن گئے ہیں۔ حضرت علامہ مطاع صدیقی مدظ اللہ العالی جو اب مفتی صاحب ہیں، گزشتہ 7-8 برس سے آستانہ عالیہ چشتیہ آباد میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ دارالعلوم انوار شفیع میں آپ بطور مدرس یہاں تشریف لا کر لوگوں کو فیض یاب کرتے رہے، طلباء کو فیض یاب کرتے رہے، اور کئی لوگوں نے آپ کی اس دانشگاہ سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ حضرت علامہ صدیقی صاحب مفتی صاحب جو ہیں وہ انتہائی محنت، لگن اور پابندی کے ساتھ تدریسی خدمات جو ہے وہ انجام دیتے رہے، اور اس دوران حضرت صاحب سید خلیل الرحمن مدظ اللہ العالی ان کو باقاعدہ مفتی صاحب کے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی احسان صاحب سے سماعت فرمایا۔ تو ان کو جب بھی انہوں نے بلانا مفتی صاحب ہی کہہ کے بلانا، تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں مفتی ان کو کس حیثیت سے کہتے ہیں، کوئی فتویٰ ان کو دیا گیا یا نہیں، یا فتویٰ دیتے ہیں یا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے الفاظ کی انہوں نے لاج رکھی اور مفتی صاحب بن کے جو ہے وہ دکھا دیا۔ یہ آپ کی کرامت، یہ ان کی کرامت ہے، سبحان اللہ، ان کی محنت ہے۔ تو ماشاءاللہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے کے استاد اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ مفتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت قبلہ استاذیم استاذ العلماء مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں ان کے پاس دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں پڑھا کرتا تھا تو مفتی صاحب مجھے فتویٰ لکھوانا، فتویٰ نسبی جو انہوں نے سکھائی۔ جب شروع کریں تو لکھیں الجواب هو الموفق للصواب، ایسا جواب جس کی تائید بہتری سے ہو، یہ لے کے پھر نیچے جو ہے وہ فتویٰ لکھے جو بات کرنی ہے، اور پھر اخیر میں جو ہے واللہ عالم بالصواب، یہ الفاظ تو یہ مفتی صاحب نے ہمیں سکھایا۔ پھر جب انہوں نے کوئی فتویٰ آتا تھا مجھے انہیں بلانا، پڑھیں اس کو، تو طلاق کا مسئلہ آ گیا۔ طلاق کے مسائل میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑا لمبا چوڑا بیان کرتے ہیں، چلو جی ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا، تو اس نے 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، یا میں نے اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، تو یہ الفاظ کہنے۔ تو میں نے شروع سے ان کا جھگڑا جو انہوں نے لکھا ہوتا تھا نا وہ اس کو بھی پڑھنا، انہوں نے چھوڑو اس کے
جو اس اصل جو ہے لفظ الفاظ جو ہیں اس کے متعلق وہ بتائیں کہ کیا ہے. جس نے کہا کہ یہ میں نے اس کو 3 دفعہ طلاق دی، بس ٹھیک ہے آپ فتویٰ صادر کر دیں. ہم نے اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر لکھ دینا، تحریر کر دینا، اور مفتی صاحب نے میں نے اپنے رجسٹر کرنے، تو پھر مفتی صاحب نے اپنا تائیدی نیچے الفاظ جو ہے نا وہ بھی جاری کر دیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے. مثلا میراث کے بڑے مشکل مسائل ہیں وہ منٹوں میں جو ہے وہ حل کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے طلاق کے مسائل بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، وہ بڑے پھر غور خوض سے کہ یہ طلاق صریح ہے، طلاق کنایا ہے، طلاق کنایا ہے تو کون سی قسم ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس پر غور کر کے تو پھر جو ہے وہ فتویٰ صادر کرتے تھے. ہر ایک کو ایسے ہی مطلب طلاق دے دینا وہ اس کے قائل نہیں تھے. بڑی وہ محنت شاکہ سے اس طریقے سے وہ جو ہے وہ کرتے تھے. اور میراث کے حوالے سے وہ کئی لوگ دور دور سے آتے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے آپ حل کرتے ہیں. پھر یہ دوسرے مسائل جو ہیں وہ ہمارے آ جاتے ہیں کہ یہ جناب علی میلاد شریف ہے، یہ بدعت ہے کہ کیا ہے، اس پر ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے، یہ ختم شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں پڑھنا. اچھا بعض دفعہ تو آپ کہتے تھے کہ چلے دلائل بھی ساتھ لے کر، مثلا طلاق کا ہے تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کے جو ہے وہ اس کے تحت کچھ لکھ دیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس کے تحت کوئی لکھ دیں. بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس منصب پر فائز ہیں کہ آپ جو ہے وہ حکم صادر کریں، بس یہی لکھ دیں کہ یہ جائز ہے اور اس باعث اجر و ثواب ہے. دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کہنا ہی جو ہے وہ دلائل ہے. یہ مفتی صاحب اس منصب پر جو ہے وہ فائز تھے. طلاق کا مسئلہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لکھ دیں کہ اس کی طلاق جو ہو گئی ہے، اب جو ہے بغیر حل شرعی تحلیل کے اس کا جو ہے وہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. بے شک جتنی مرضی جو ہے وہ صلاح کرتے رہی ہے وہ کرتے رہے. تو یہ وہ مسائل تھے جو حضرت قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ مجھے بتایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کو بتایا ہوگا، ہم ان کی زبان سے جو ہے وہ سنتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کیا پڑھایا. فتاویٰ کی مشہور کتابیں وہ مفتی صاحب کے بہت زیر نظر تھیں. فتاویٰ قاضی خان مثلا، فتاویٰ شامی. بہار شریعت بار کی بات ہے نا، اس کا تو ان کا تھا ہی نہیں. جیسے بعض لوگ آج جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بہار شریعت سے فتویٰ دیتے ہیں، ان کا وہ مسلک نہیں تھا. وہ امہات الکتب جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتی تھی، فقہ کی امہات الکتب ان کے سامنے تھی. مثلا ہدایہ ہے یا ان کی شروع ہے فتح القدیر ہے یا یہ دوسری کنز ہے تو ملتقط الحقائق ہے، اس کی جو ہے وہ قلتوری ہے، اس کی جتنی شروحات ہیں جوہرہ نیرہ ہے، یہ ساری یہ چیزیں ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ان کو پورے ازبر ہوتے تھے اور پوری نظر ہوتی تھی. تو اس طریقے سے وہ بعض دفعہ تو بل کہہ دینا کہ بس ٹھیک ہے کہ آپ حکم صادر کریں، آپ اس منصب پر ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وہ دلائل بھی دے دے رہے. کوئی ایسی آدمی دیتی کہ اچھا جس کے ساتھ جو ہے وہ دلائل وہ بھی دیکھ لیں، وہ دلیلیں بھی جو ہے وہ ہوتی تھی. پھر جو ہے وہ فقہ یہ فتاویٰ کی کتابیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے کرنا، سارا ڈسکس کرنا. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی مفتی صاحب آپ نے دیکھے ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب، آج کل بھی وہ شیخ الحدیث شیخ الفقہ ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور. تو جتنے بھی فتاویٰ آتے ہیں نا آج کل ان کے پاس آتے ہیں، ان سے ہمیں بڑی تربیت ملتی ہے. اور ان سے قبل حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہوا کرتے تھے، پہلے ان کے پاس فتاویٰ آتے تھے تو وہ مفتی صاحب ان کے پاس بھیج دیتے. بہت زیادہ فتوے ہونے نا تو ان کو سعیدی صاحب کو انہوں نے بھیج دینے، چلو جی سعیدی صاحب فتویٰ لکھ دیتے اور پھر مفتی صاحب نے جو ہے وہ نیچے تائید لکھ دینی کہ ہاں یہ بات درست ہے، صحیح ہے. اس طریقے سے وہ کرتے تھے. تو یہ بڑے بڑے قابل استاد ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہو گئے، مولانا عبدالعلیم سیالوی رحمۃ اللہ مدہ ضلع اور عالی، بہت زیادہ انہوں نے
طلاق ثلاثہ پر ایک بہت جامع فتویٰ جو ہے وہ تحریر کیا. تو اب یہ ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ یہ فتاویٰ کے جو ہے وہ کتب ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ صادر کریں. ان کے لیے بہت بڑی دعائیں آپ کی بھی میری بھی سب کی. یہ ان عزیز طلبہ کی یہ انہوں نے یہاں بھی خدمت کی اور اچھے اچھے لوگ ہمارے بھی پڑھائے. مثلا مولانا کدھر گیا ہے مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد قاسم چشتی صاحب. انہوں نے تربیت حاصل کی. انہوں نے تو ویسے فتویٰ دے دیے نا, مفتی صاحب بھی ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ان سے فیض یاب ہوئے. حافظ سمیع اللہ وہ اور لڑکے تھے وہاں کے سب. تو انہوں نے بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. پھر تربیت بھی اچھی جو ہے وہ کرتے رہے. تو ان کی جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ بہت حاصل رہی. ہماری تو دعائیں ان کے نہیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور زندگی میں کامرانی عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ان کی طرف منظور رہیں. اور ائمہ دین حضرت امام ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور دیگر تابعین, ان کی توجہات جو ہے وہ ان کی طرف منظور رہے. اور پھر خاص کر ان کے پیر خانہ سیال شریف, ان بزرگوں کی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنفس نفیس ایک عظیم شخصیت تھے. اور ان کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا کہ یہ وہ استاد تھے. مولانا محمد الدین بدوی ایک ہوتے تھے, ان کے بہت بڑے وہ فلسفی اور منطقی تھے جن سے جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ان کا علاقہ جو انکا ہے وہ بہت اس علمی قسم کا علاقہ ہے. وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ اور فاضل لوگ اور محقق لوگ ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں. مولانا اشرف سیالوی صاحب تھے, وہ علمی مرتبے میں بہت بلند تھے. سیال شریف وہ بھی پڑھتے رہے اور بھی لوگ, لیکن ان کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک مقام تھا. یہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قیدی ہوئے تو حضور پاک نے فرمایا لائیں چچا جان, میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جو چچی ام فضل کو آپ سونا دے کے آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سب سے پہلے میں نے مولانا اشرف سیالوی صاحب سے یہاں سنی تھی ریاض المدینہ میں. جب یہ جھگڑا چل رہا تھا تو ہم بڑے حضرت صاحب اور ہم سارے گئے تو یہ حدیث انہوں نے وہاں بیان کی. بڑے تو بہت قابل آدمی فتوے. یہ جو ہے وہ سب زیادہ اچھے لوگ تھے. تو ان کو بھی بڑے اچھے لوگ میسر آئے اور وہی سرزمین جو وہاں جنگ جا کر انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ کا اس کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. ان کے لیے بہت دعائیں ہیں, اللہ کریم ان پر مہربانی فرمائے. تو اب جو ہے وہ ہم ان کی حوصلہ افزائی اور تبریک کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مولانا علی چشتی ابا شریف حضرت پیر سید جمیل الرحمان چشتی صاحب, حضرت علامہ مولانا مطاع صدیقی صاحب, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. مولا یا سیدی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ہوں لیا بہو جب مال گزارش ہے کہ
दौरान तालिब इल्मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपको फ्यूज़ हासिल हुए उनसे कुछ बातें हमें भी बयान करें। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाहिम